حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے والے دن ایک غلام آزاد کیا کرتے، یہ ان کی عادت تھی، اور جس جمعے کو شہید ہوئے ہیں آخری جمعہ جو ان کی زندگی کا تھا 20 غلام انہوں نے آزاد کیے، اور کسی جمعے میں اگر وہ رہ جاتا آزاد کرنا تو اگلے جمعے کو 2 کر دیا کرتے۔ یہ تو جمعے کی ترتیب تھی، اس کے علاوہ بھی جب موقع ملتا وہ کرتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر غلاموں کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ تعلق کا معاملہ اپنی ایک مثال رکھتا ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ تم میرے کان کو پکڑو اور اسے مروڑو، کہ میں نے ایک دفعہ تمہارے کان کو پکڑا تھا، اب تم ادھر آؤ میرے کان کو پکڑو۔ وہ آیا، اس نے کان کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا زور سے مروڑو اس کو۔ اس نے زور سے مروڑ لیا ہوگا تو کہنے لگے یہ دنیا کے اندر بدلہ دینا کتنا اچھا ہے کہ وہ آیا میرا کان مروڑ لیا، بات ختم ہو گئی، اگر قیامت کے دن بدلہ دینا پڑتا تو کتنا بھاری ہوتا۔ سوچ کا اندازہ لگائیں، ایک غلام کا کان مروڑا تو انہیں فکر تھی اس بات کی کہ دنیا میں ہی آسانی ہو جائے اور یہیں پہ معاملہ ختم ہو جائے، قیامت کے دن اس کان کے مروڑنے پر اگر عثمان کی پوچھ گچھ ہو گئی تو کیا بنے گا۔ اب جو لوگ ناجائز مارتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے بھائیوں کو ماریں، بہنوں کو ماریں یا بیویوں کو ماریں، ان کا قیامت کے دن کیا بنے گا۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں جو بہت زور سے اور بہت زیادہ بھی مارتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق قرآن تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ مقام ابراہیم پہ مطاف میں ایک ہی رکعت میں پورا قرآن مکمل کر لیا کرتے تھے، اور شوق سے قرآن پڑھتے۔ کوئی دن ان کا قرآن مجید کی تلاوت سے خالی نہ ہوتا، بلکہ دیکھ کر قرآن پڑھتے۔ کوئی دن ایسا نہ ہوتا کہ وہ قرآن کا پیج نہ دیکھتے۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ فیس بک کا پیج ہم نہیں دیکھتے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعت من کلام ربکم، اگر تمہارے دل پاکیزہ ہوتے تو تلاوت قرآن سے نہ بھرتے۔ یہ جو ہم قرآن نہیں پڑھتے، زیادہ نہیں پڑھا جاتا، فیس بک کا پیج روز کھول لیتے ہیں، قرآن کا پیج نہیں کھول پاتے، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے دل کی ناپاکی کی علامت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا قرآن پڑھتے تھے کہ جس قرآن مجید کو وہ دیکھ کر پڑھتے حافظ تھے، لیکن جس قرآن مجید کو روزانہ دیکھ کر پڑھتے وہ ان کی زندگی میں پھٹ بھی گیا تھا، استعمال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، کثرت استعمال کی وجہ سے۔ اور ان کو قرآن مجید کا اتنا شوق تھا کہ جب ان کو محصور کر دیا گیا، ان کو انہی کے گھر کے اندر قید کر دیا گیا، تو 40 دن پانی نہیں ملا امام مظلوم کو۔ 40 دن، 3 10 5 20 25 دن نہیں، 40 ڈیز۔ کسی نے پوچھا جب پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ قرآن پڑھ لیتا ہوں، پیاس بجھ جاتی۔ اور آخری دن جو پیاس بجھنے کا اللہ نے انتظام کیا وہ کیا تھا؟ وہ اپنے موقع پہ انشاءاللہ آ جائے گا، لیکن پھر بھی ذرا پیاس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ 40واں دن تھا جس دن شہادت ملی۔ اس دن نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی خواب میں، ساتھ حضرت ابوبکر بھی ہیں اور عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا عثمان پیاس لگی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جی پیاس لگی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک مشکیزہ آگے کیا جس کو انہوں نے پانی پیا، خوب پیا، طبیعت سیر ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ خواب سے اٹھنے کے بعد بھی اس کی ٹھنڈک ابھی بھی میرے سینے میں باقی ہے۔ اس میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عثمان تمہارا روزہ آج افطاری ہمارے ساتھ کرنی ہے، یعنی کہ بس اب شہادت کی تیاری اور وقت قریب آ گیا۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے کسی صحابی کو بلاؤ۔ پوچھا ابوبکر کو بلاؤں؟ نہیں۔ پھر پوچھا کیا حضرت عمر کو بلاؤں؟ نہیں۔ کیا آپ کے چچا زاد حضرت علی کو بلاؤں؟ فرمایا نہیں۔ پھر کہنے کہ کیا عثمان کو بلاؤں؟ فرمایا کہ ہاں عثمان کو بلاؤ۔ عثمان کو بلوایا گیا۔ جب وہ آگے دروازے پہ، نبی علیہ السلام نے امی عائشہ سے کہا آپ ذرا سائڈ پر ہو جائیں اور ان کو آنے دیں میرے پاس۔ وہ آئے، پھر نبی علیہ السلام نے ان سے کان میں کوئی بات کہی، ان کا رنگ بدل گیا اس بات کو سن کے، لیکن اس بات کو انہوں نے پورا سنا اور آخر وقت تک اس کو نبھایا۔ وہ غالباً یہ خبر تھی کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا جو ابھی آگے بتایا واقعہ آئے گا، کہ آپ نے صبر کرنا ہے، مسلمانوں میں تلوار نہیں اٹھنے دینی۔ یہ اندازہ ہوتا ہے جو آخر میں واقعات آئے اس بات کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول تھے، ایک ایک سنت کو شوق سے محبت سے جو ہے نا وہ اپنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے وضو کیا
وضو کرنے کے بعد مسکرائے۔ کسی نے پوچھا آپ کیوں مسکراتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضو کیا تھا اور وضو کے بعد آپ مسکرائے تھے، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، محبوب کی ادا یاد آ گئی، تو وضو میں نے بھی کیا تھا، میں نے کہا میں بھی محبوب کی ادا کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔